الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أبدا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع حصاله. صلوا عليه وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ باواز بند درود و سلام پڑھ لیں تمام احباب. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. بعد از حمد و صلاة انتہائی قابل صد عزت و تکریم حاضرین و سامعین و ناظرین، میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں محترم جناب محمد شاہد صاحب اور محمد اسرار صاحب جنہوں نے بڑی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس نورانی اور وجدانی محفل کے اندر مجھے آنے کی دعوت دی، اور انتہائی مشکور ہوں پیر طریقت حضرت علامہ مولانا محترم جناب پیر سید گل بادشاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ
دیگر میرے سرزمین ہزارہ کے نامی گرامی علماء کرام سٹیج کی زینت بنے ہیں، تمام علماء کرام میرے لیے میرے سر کا تاج ہیں۔ ان کی کاوشوں سے سرزمین ہزارہ پر یہ محافل جتنی بھی ہیں ان کو سجایا جاتا ہے۔ میرے انتہائی مخلص مہمان ثنا خوان محترم جناب قاری غضنفر چشتی صاحب، جو کہ ہماری دعوت پر پلندری آزاد کشمیر سے تشریف لائے، علماء کرام کا، مقررین کا اور ثنا خوانوں کا سٹیج پر یہ ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال 2-3 مرتبہ قاری غضنفر چشتی صاحب، جو کہ انتہائی خوبصورت انداز میں آقا کی ثنا خوانی کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ علماء تو سوچتے ہوں گے کہ کب جان چھوڑے گا۔ چشتی صاحب ایسی بات نہیں، ہم حضور کے ثنا خوانوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہزارہ کے علماء کرام ہیں، یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے یہ محفلیں سجتی ہیں۔ تو اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ اگر علماء اہل سنت نہ ہوں تو یہ عوام بہت ساری چیزوں کا شکار ہو جائے، جن سے اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ تو علماء کا ہی کردار ہوتا ہے ہر اس محفل کے اندر جس محفل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے۔ علماء وارث ہیں انبیاء کرام کے، حضور کے علم کے وارث علماء کرام ہیں۔ تو انہوں نے کوئی اس رویہ یا اس انداز سے نہیں کہا۔ ہو سکتا ہے میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا کوئی بھائی ناراض ہو گیا ہو کہ مہمان آئے تھے تو ایسی بات کر کے چلے گئے، میرے بلائے ہوئے ہیں، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ انہوں نے کسی ایسے انداز میں نہیں کہا کہ کسی کی توہین کر رہے ہوں، بلکہ عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ایک ایسی بات علماء بھی کر دیتے ہیں، ہم بھی کر دیتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال علماء کا کردار ہے، اللہ پاک علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے۔ انتہائی مختصر وقت میں چونکہ ماحول بھی کافی ڈسٹرب ہو گیا، تو میں چند منٹوں کے اندر آپ تمام احباب کے سامنے چند ایک باتیں کر کے اجازت لوں گا۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے۔ کس کی محفل ہے؟ ذرا بولیں گے، تھوڑے سے بولیں گے۔ میں نے کہا چند منٹ، تو چند منٹ کا مطلب چند منٹ ہی ہے، اس بات کو آپ سمجھ لیں۔ ذرا باواز بلند بولیں کہ یہ محفل کس چیز کی ہے؟ ذکر مصطفیٰ کی۔ کس کی محفل ہے؟ بولو ذرا، ہاتھ اٹھا کر بولو ذرا، کس کی محفل ہے؟ ذکر مصطفیٰ کی۔ میرے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ بولو ذرا بلند آواز سے بولو ذرا، ذکر مصطفیٰ۔ میں اس چکر میں نہیں پڑتا، کسی کے عقیدے پر تنقید نہیں کرتا، کسی پر انگلی نہیں اٹھاتا۔ ہر بندہ اپنے عقیدے کا مالک ہے، اس کا عقیدہ اس کو مبارک ہو۔ لیکن میں ایک بات کی وضاحت کر رہا ہوں، سمجھ جاؤ، ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے۔ محفل میلاد کی ہو، محفل سیرت کی ہو، محفل سورت کی ہو، کوئی بھی محفل ہو، اس محفل کے اندر ذکر مصطفیٰ کیا جاتا ہے۔ بولو ذرا، یہ درمیان والے دوست میرے ہاتھ اٹھا کر بولو ذرا سبحان اللہ۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے، تو ذکر مصطفیٰ کیا جاتا ہے محفل کے اندر۔ یارو یہ ذکر بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ذکر تو ازل سے میرا رب خود کر رہا ہے، خود کر رہا ہے۔ اب سننا، جو نقطہ دے کر میں اجازت لینا چاہتا ہوں آپ احباب سے، انسان کی منزل یہ نہیں، انسان چلا کہاں سے ہے، جانا کہاں تک ہے۔ دور بدلتے رہتے ہیں، زمانہ بدلتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ انسان کسی بھی حال میں رہا ہو، کسی بھی دور میں رہا ہو، کسی بھی زمانے میں رہا ہو، ہر دور ہر زمانے کے اندر ذکر مصطفیٰ کو میرا رب عروج عطا فرماتا رہا۔ بولو، جن کی سمجھ میں بات آ گئی ہے بلند آواز سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ ہر دور کے اندر عالم ارواح سے انسان چلا ہے۔ کہاں سے چلا؟ بولو ذرا،
عالم ارواح سے انسان چلا، عالم اسلاب میں آیا، عالم اسلاب سے انسان چلا، عالم ارحام میں آیا، عالم ارحام سے انسان عالم دنیا کے اندر آیا، عالم دنیا سے انسان عالم برزخ میں جائے گا، عالم برزخ سے انسان اٹھ کر عالم معاشر میں جائے گا، عالم معاشر سے یہ انسان عالم جنت کے اندر جائے گا۔ گویا کہ چلا عالم ارواح سے ہے، لیکن اس انسان کا ٹھکانہ میرے رب نے جنت بنایا ہوا ہے۔ اب یہ اللہ اکبر، عالم ارواح سے چلا، جانا کہاں ہے؟ جنت میں۔ یار بولو جو جانا چاہتے ہو، جانا کہاں ہے؟ جنت میں، جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو زمانے کتنے گزر گئے؟ عالم ارواح ایک گزرا، عالم اسلاب دوسرا گزرا، عالم ارحام تیسرا گزرا، عالم دنیا یہ چوتھا ہے، عالم برزخ پانچواں ہوگا، عالم معاشر چھٹا ہوگا، عالم جنت کتنا ہوگا؟ تو یہ جتنے عالم، اب ان تمام عالمین کے اندر دیکھو ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جس لمحے میں میرا رب ذکر مصطفیٰ نہ کر رہا ہو۔ کوئی ایک لمحہ ایسا بتا دو، ایک زمانے میں، ایک عالم میں ایک سیکنڈ ایسا بتا دو کہ جس میں میرا رب ذکر مصطفیٰ کو بلند نہ رکھ رہا ہو۔ عالم ارواح کے اندر میرے رب نے خود ذکر کیا، نسکتی سے یہ بات ثابت ہے، اور علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ مشہور بات ہے کہ عالم ارواح کے اندر میرے رب نے تمام نبیوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ ادھر آؤ، تم اپنی اپنی باری پر جاؤ گے، تمہارے بعد میرا ایک شانوں والا رسول آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ، پھر تم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ اب ذرا توجہ کرو، ذرا ایمان لانا ہے، چند نکتے دینا چاہتا ہوں۔ ایمان لانا ہے، ایمان کیسا لانا ہے؟ ایمان کیسا لانا ہے؟ ایک غیر مسلم کو آپ دار اسلام میں داخل کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اپنا کلمہ چھوڑ، میرے نبی کا کلمہ پڑھ، یہ کہہ کر اس کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ میرا رب نبیوں سے کہہ رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ، اے نبیوں جب میرا شانوں والا رسول آ جائے تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ گویا کہ رب نبیوں سے کہہ رہا ہے اے نبیوں تم اپنا کلمہ، اپنی شریعت، اپنی کتاب، اپنی شریعت لے کر جاؤ گے، لیکن جب میرا حبیب محمد آ جائے پھر اپنی شریعت چھوڑ دینا، اپنی کتاب چھوڑ دینا، اپنے احکامات چھوڑ دینا، اپنا کلمہ چھوڑ دینا ہے، محمد کا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ اپنا کلمہ چھوڑ کر محمد کا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ تو گویا سمجھو کہ میرے نبی کی شان اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ میرا رب نبیوں کو حکم دے رہا ہے کہ جب میرا رسول اگر تمہاری زندگی میں آ جائے تو پھر میرے نبی کے پیچھے چلنا ہے۔ بولو ذرا بلند آواز سے بولو ذرا۔ اور نبیوں نے عہد کیا عالم ارواح کے اندر میرے رب سے۔ میرے رب نے پوچھا قالوا اقررنا، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ عرض کیا مولا اقرار کرتے ہیں۔ اقررنا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا فاشہدوا، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ یہ عالم ارواح کے اندر یہ سارا معاملہ طے ہو گیا۔ عالم ارواح کے اندر خود میرے رب نے میرے نبی کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ اب میرے آقا عالم اسلاب میں آئے، آدم کی پشت سے شیش کی پشت میں آئے، پشت در پشت میرے آقا کا نور چلتے ہوئے آیا۔ تو اب عالم اسلاب میں جب میرے آقا کا نور چل رہا تھا اس وقت میرے رب نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیج دیا کہ جا کر 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا کہ جا کر میرے مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کرو۔ بولو ذرا بلند آواز سے۔ آئیے حضرات گرامی القدر، میرے رب ذوالجلال نے تمام انبیاء کرام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اب ہر پیغمبر اللہ کی بارگاہ سے 3 پیغام لے کر آیا۔ اب ذرا توجہ چاہوں گا، 3 پیغام لے کر ہر پیغمبر میرے رب کی بارگاہ سے دنیا میں آیا۔ وہ 3 پیغام کون سے ہیں؟ ایک پیغام ہر نبی یہ لے کر آیا کہ لوگوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر رہنا،
اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا۔ ایک پیغام اللہ کا ہر پیغمبر لے کر آیا۔ دوسرا پیغام یہ تھا کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول بن کے آیا، میں اپنی کتاب لے کر آیا، میں اپنی شریعت لے کر آیا، میں اپنا کلمہ لے کر آیا۔ یہ دو پیغام ہو گئے، ایک اللہ کی وحدانیت کا، دوسرا پیغام جو تھا وہ اپنی رسالت و نبوت کا لے کر ہر نبی دنیا کے اندر تشریف لایا۔ اب تیسرا پیغام کیا ہے جو سب سے اہم پیغام تھا، جس کے لیے میرے رب نے 1.25 لاکھ نبیوں کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ فرمایا اے میرے پیغمبروں، دنیا کے اندر چلے جاؤ، جا کر میری وحدانیت کا اعلان بھی کرو، اپنی رسالت کا اعلان بھی کرو۔ یا اللہ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کے بعد اس نبی کا اعلان کرنا ہے، اس نبی کی آمد کا ذکر کرنا ہے، اس نبی کا ذکر بلند کرنا ہے جس نبی کے لیے میں نے تمہیں نبوتیں عطا فرما دی ہے۔ بولو بولو ذرا، جس کے لیے میں نے تمہیں نبوتیں عطا فرما دی۔ اٹھا کر دیکھو تورات، اٹھا کر دیکھو زبور، اٹھا کر دیکھو انجیل، اٹھا کر دیکھو آسمانی صحیفے، تمام نبیوں کی زندگی کو پڑھ کر دیکھو، سابقہ امتوں کے حقیات و واقعات کو پڑھ کر دیکھو۔ ہر پیغمبر اپنے اپنے دور کے اندر میرے اور آپ کے نبی کا ذکر کرتا رہا۔ ہر پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتا رہا، یا اللہ نبی بنانے سے بہتر ہوتا تو ہمیں محمد کا امتی بنا دیتا، تو ہمیں محمد کا امتی بنا دیتا۔ ہر پیغمبر میرے نبی کا ذکر بلند کرتا رہا۔ او یاروں میں کیوں نہ اپنے نبی کا ذکر کرو کہ میرے نبی کا ذکر تو میرے رب نے خود بلند فرمایا۔ 1.25 لاکھ نبیوں کو دنیا کے اندر میرے نبی کا ذکر بلند کرنے کے لیے بھیجا۔ ذرا توجہ چاہوں گا، ایک نکتہ آپ لوگوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، سٹیج والوں کی توجہ لے کر، علماء کی توجہ لے کر ایک نکتہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اگر سنیوں کی زبان میں بات کروں تو معنی یہ بنے گا کہ اللہ نے میرے نبی کے ذکر کو خود بلند کیا، نبیوں کو بھیجا، لیکن سنیوں کی زبان میں معنی کروں تو مطلب یہ بنے گا کہ یہ میلاد کا جلسہ، یہ میلاد کی محفل سب سے پہلے میرے اللہ نے خود منائی ہے، اور اس محفل کو منانے کے لیے میرے اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ نبی ملا تو زمانے میں لا جواب ملا۔ بولو ذرا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ۔ وہ آخر تک جو بندہ مجھے نظر آ رہا ہے نا، سارے ایک بار بولو ذرا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ نبی ملا تو زمانے میں لا جواب ملا۔ ہاتھ اٹھا کر بولو ذرا سبحان اللہ۔ اگر نعت نہیں پڑھ سکتے، میرے پاس وقت بھی نہیں کہ میں آپ سے نعت پڑھاؤں، کوئی بات نہیں، نہ پڑھو۔ میرے نبی کے ثنا خوانوں کا بڑا مقام ہے، اللہ ثنا خوانوں کو سلامت رکھے، لیکن سبحان اللہ بلند آواز سے سارے ایک مرتبہ بولو، نبی ملا تو زمانے میں لا جواب، روکتا رے ملے ہم کو آفتاب۔ اللہ کا ہر پیغمبر شان والا، ہر پیغمبر مقام و مرتبے والا۔ آدم کی بھی بڑی شان ہے، عیسیٰ کی بھی بڑی شان ہے، موسیٰ کی بھی بڑی شان ہے۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، ہر پیغمبر کو اللہ نے بڑی شان و بڑا مقام عطا فرمایا۔ لیکن یارو، جو شان، جو مقام، جو مرتبہ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمایا ہے، وہ اللہ نے کسی اور نبی و رسول کو نہیں عطا فرمایا۔ اور روکتا یہ ملے ہم کو آفتاب ملا۔ ہر پیغمبر نے میرے نبی کے ذکر کو بلند فرمایا، ہر پیغمبر نے میرے نبی
ہر پیغمبر نے. توجہ ہے آپ احباب کی؟ 5 منٹ اور دو تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہر عالم کے اندر میرے رب نے میرے نبی کے ذکر کو بلند فرمایا. عالم ارواح کے اندر میرے رب نے خود بلند فرمایا. عالم اسلاب میں تھے تو نبیوں نے میرے نبی کے ذکر کو بلند فرمایا. عالم ارحام میں آگے ماں کے بطن کے اندر، ماؤں کے بطن کے اندر جب میرے آقا کا نور گردش کر رہا تھا اس وقت نبی بھی میرے نبی کا ذکر کر رہے تھے. سابقہ امتوں کے علماء بھی میرے نبی کا ذکر کر رہے تھے. علماء کو میرے رب نے گواہ بنا دیا، میرے نبی کی آمد کا گواہ بنا دیا جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائی. بولو سبحان اللہ. عالم ارحام میں بھی ذکر ہوا، عالم اسلاب میں بھی ہوا، عالم ارحام میں بھی ہو گیا. اب عالم دنیا، عالم دنیا کے اندر تو میرے نبی کا ایسا ذکر میرے رب نے بلند کیا کہ 1400 سال پہلے میرے آقا دنیا میں جلوہ گر ہوئے. آج تک ذکر دن بدن بہتر سے بہتر ہو کر بلند ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. میں استاد العلماء قبلہ حضرت علامہ مولانا مرزا خان صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ آپ کی محبت ہے کہ ہم جیسے ہم آپ کے بچوں جتنا علم ان آپ کے بچوں کے پاس ہے ہمارے پاس اتنا بھی نہیں. تو اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. تو توجہ، اللہ اکبر. جب دنیا میں آئے تو ذکر دن بدن بہتر ہو رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے. بلند آواز سے بولو ذرا. اس طرح ذکر نہیں ہوتا، ذرا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اس طرح ذکر ہو گیا تو پھر سمجھو کامیاب ہو گئے. ذرا بلند آواز سے اور بولو سبحان اللہ. آج تک ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. اور ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. ایک نقطہ اور سنو، ایسا ہوگا کہ قرب قیامت جب قیامت بپا ہونے والی ہوگی، سور پھونکا جائے گا، میرے رب کا نام لینے والا باقی کوئی نہ رہے گا، میرے رب کا ذکر کرنے والا باقی کوئی نہ رہے گا، اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنے والا باقی کوئی نہ رہے گا، اس کی بارگاہ میں رکوع میں جھکنے والا باقی کوئی نہ رہے گا، سجدہ کرنے والا باقی کوئی نہ رہے گا. زمین فنا ہو جائے گی، آسمان فنا ہو جائے گا، شرق و غرب فنا ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے، چاند سورج ستارے فنا ہو جائیں گے، کائنات کا ذرہ ذرہ فنا ہو جائے گا، رب کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. مصطفیٰ کا ذکر اس وقت بھی میرا رب بلند کر رہا ہوگا. اللہ اکبر. ایسا بلند کیا میرے رب نے، ایسا بلند کیا کہ کوئی لمحہ کائنات کے اندر ایسا بنایا ہی نہیں جس لمحے میں مصطفیٰ کا ذکر نہ ہوتا ہو. آخری بات سنو، یہ کتنے عالم ہو گئے؟ عالم ارواح 1، عالم اسلاب 2، عالم ارحام 3، عالم دنیا. بولو عالم دنیا، عالم برزخ. قبر کے اندر آ جاؤ، وہاں بھی میرے نبی کا ذکر بلند ہونا ہے. میرا رب تو مردوں سے بھی مصطفیٰ کا ذکر بلند کروا رہا ہے. یہ زندہ ہو کر نہیں کرتے، یہ زندہ ہو کر نہیں کرتے. میرا رب مردوں سے بلند کروا رہا ہے. کیسے؟ قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے، قبر کے اندر مردے کو رکھا جاتا ہے. سوال ہوتا ہے من رب کا ما دینک کا. اور ایک بات بڑی قابل غور ہے، جو بخاری کی رٹ لگاتے ہیں، مسلم کی رٹ لگاتے ہیں، مسلم اور بخاری کے اندر یہ دونوں سوال نہیں ہیں. من رب کا ما دینک کا، میں
بخاری کا درس دیتا رہا، روزانہ 2-4 حدیثیں بخاری کی تفصیل کے ساتھ میں بیان کرتا رہا۔ پوری بخاری میں نے ایک بار نہیں کئی بار پڑھی ہے۔ یہ سوال من رب کا ما دینوں کا پوری بخاری کے اندر نہیں ہے، دیگر کتابوں کے اندر ہے، ترمذی کے اندر ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے۔ نچلے درجے کی جو کتاب، نچلے درجے سے مراد یہ نہیں کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں، وہ بھی سیاستہ کی کتابیں، ان کی بات کر، لیکن مسلم اور بخاری کے اندر نہیں، کیونکہ قرآن کے بعد سب سے افضل اگر کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف ہے۔ لیکن بخاری کے اندر من رب کا ما دینوں کا نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس سوال کا انکار کر رہے ہیں، انکار نہیں کر رہے۔ قبر میں رکھا جائے گا، من رب کا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے۔ اب سنو یار، توجہ کے ساتھ ذرا سنو۔ مردہ جواب دیتا ہے مومن مسلمان کے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو اگر بات اللہ کی وحدانیت پر ختم ہونی ہے تو یہاں پر اس کی چھوٹ ہو جانی چاہیے تھی۔ چھوڑ دیتے فرشتے، فیصلہ کر دیتے کہ بندہ جنتی ہے، اللہ کو ماننے والا ہے۔ اس سوال کے بعد دوسرا سوال کرتے ہیں، پتہ چلا کہ صرف اللہ کی پہچان سے نجات، بولو ذرا، اللہ کی پہچان سے نجات نہیں، اس کے آگے بھی کچھ ہے، آگے بھی کچھ ہے۔ توحید کے ساتھ کسی اور کو بھی لے کر چلنا ہوگا، کسی اور کو بھی ساتھ ساتھ بیان کرنا ہوگا۔ فرمایا ربی اللہ، فرمایا دوسرا سوال کرو، فرمایا ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کیا ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے؟ اس نے کہا دینی علیہ السلام، میں اسلام کا ماننے والا ہوں۔ پتہ چلا کہ اب مسلمان ہے۔ نجات مسلمانوں کی یوں نہیں ہے نا۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ جنت تو اللہ نے بنائی ہی مسلمانوں کے لیے، ایسا ہی ہے۔ تو اب اگر مسلمان ہے تو نجات ہو جانی چاہیے۔ فرشتہ فیصلہ کر دے بھائی بندہ مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، قرآن کو ماننے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اس کو جنت میں ڈال دو، تو نہیں، نجات پھر بھی نہیں۔ فرمایا تیسرا سوال کرو، فرمایا اب بتا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ سوال ہے جو امام بخاری لے کر آئے ہیں۔ بولو ذرا بلند آواز سے، مسلم اور بخاری کے اندر یہ سوال ہے کہ مردے سے تیسرا سوال ہوتا ہے، بتا یہ جو سامنے کھڑا ہے اس کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، دنیا میں کیا کہتا تھا؟ تو وہ کون ہوں گے؟ وہ کون ہوں گے؟ وہ میرے اور آپ کے آقا ہوں گے۔ بولو ذرا، وہ میرے اور آپ کے آقا ہوں گے۔ تو وہاں جب وہ میرے مصطفیٰ کو پہچان لے گا، کہے گا یہ ہمارے آقا ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، انہی کو مان کر ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے، انہی کو مان کر قرآن کو مانا ہے۔ جب اس بات کا اقرار کرے گا تو پھر میرا رب فرمائے گا اب اس پر فیصلہ سنا دو کہ یہ بندہ میرا نیک بندہ ہے اور یہ جنت میں جائے گا۔ پتہ چلا کہ قبر کے اندر بھی نجات ہونی ہے تو پہچان مصطفیٰ کی وجہ سے ہونی ہے، قبر کے اندر بھی ذکر بلند ہونا ہے تو مصطفیٰ کا ہونا ہے۔ کس کا ہونا ہے؟ بولو، اور بولو ذرا کس کا ہونا ہے؟ اچھا کہتے ہیں سنی ہر جگہ اللہ کے ساتھ نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ او بھائی کیوں نہ کریں، کیوں نہ کریں؟ میرے رب نے کائنات کے اندر کوئی لمحہ ایسا بنایا ہی نہیں جس لمحے میں اللہ نے اپنا ذکر تو کیا ہو ساتھ محمد کا نہ کیا ہو۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ عالم برزخ کے اندر بھی ذکر بلند ہونا ہے تو کس کا؟ میرے مصطفیٰ کا۔ بولو کس کا؟ یہاں پر اتنی بات کافی ہے، باتیں اور بہت ہیں لیکن میرے پاس وقت، چونکہ میرا وقت پورا ہو چکا ہے، اب میں اوور ٹائم لگا رہا ہوں، اب سنو، یہ عالم برزخ ہو گیا۔ عالم معاشر میں چلے جاؤ، بس عالم معاشر میں بات ختم ہے۔ عالم معاشر میں
فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ آج ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، وہاں بھی ذکر میرے مصطفیٰ کا بلند ہونا ہے۔ بھائی سمجھو اللہ قادر مطلق ہے، ستار ہے، غفار ہے، چاہے تو اسی طرح بندوں کو بخش دے، کہے کہ لے کر چلے جاؤ جنت میں نے سب کو بخش دیا، لیکن نہیں بخشتا۔ میرے آقا نے فرمایا جنت میں نفس نفسی کا عالم، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کہاں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ ایک بندہ بول کر کہے گا، ایک بندہ کہے گا کہ یار کوئی ایسا بندہ تلاش کرو جو اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے۔ اس بندے کے کہنے پر لوگ چلے چلے آدم کے پاس جائیں گے۔ یہ روایت بھی بخاری کے اندر موجود ہے، اور امام بخاری ایک مرتبہ نہیں درجنوں مرتبہ اس روایت کو لے کر آئے۔ دوسری روایت جو قبر والی میں نے بیان کی نا، کہ سوال ہوتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، وہ بھی درجنوں مرتبہ امام بخاری لے کر آئے۔ تو درجنوں مرتبہ یہ سوال بخاری کے اندر دہرائی جاتے ہیں، یہ حدیثیں بخاری کے اندر دہرائی جاتی ہیں۔ تو آدم کے پاس جائیں گے، میرے آقا فرماتے ہیں نبی بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، آدم دوسرے کے پاس، دوسرا تیسرے کے پاس، تیسرا چوتھے کے پاس، سارے نبیوں سے ہوتے ہوئے نا تمام لوگ میری بارگاہ میں آئیں گے۔ بولو ذرا بلند آواز سے، میں بات ختم کروں، اور بلند آواز سے بولو۔ تو کیا کہیں گے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر؟ آج نہیں مانتے نا، میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو سارے لوگ اس وقت میرے نبی کی بارگاہ میں آ کے کیا کہیں گے پتہ ہے؟ کروں میں آپ پر قربان دل و جان یا رسول اللہ، مل کے کہہ دو ذرا کروں میں آپ پر قربان دل و جان یا محبت والے بیٹھے ہو، میں یہ نہیں کہوں گا جو آقا سے محبت کرتا ہے وہ پڑھے، اس لیے کہ سارے محبت والے ہو، یہاں فقط آپ کو آقا کی محبت لے کر آئیے، سارے مل کے پڑھ لو کروں میں آپ پر قربان دل و جان یا، یہ جو لفظ ہے یا رسول اللہ سارے پڑھ لو کروں میں آپ پر قربان دل و جان یا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگ آدم کی بارگاہ میں جائیں گے، سارے پیغمبروں سے ہوتے ہوئے لوگ میری بارگاہ میں واپس آئیں گے، میری بارگاہ میں آ کر لوگ میری بارگاہ میں آ کر سوال کریں گے یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں التجا کیجئے، اللہ ہماری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے، اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنے سر کو سجدے میں رکھوں گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا میرے مولا میری امت گناہگار ہے، میری امت سے آکار ہے، میری امت کی بخشش فرما دے۔ میرا رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے حبیب اپنے سر کو سجدے سے اٹھا، اپنے سر کو سجدے سے اٹھا، بار بار میری بارگاہ میں ریکویسٹ نہ کر، جا جہنم میں جا کر دیکھ جتنے بھی تیرے غلام جہنم کے اندر موجود ہیں ان کو بازو سے پکڑتا جا اور لے کر جنت کے اندر داخل ہو جا۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں میری سفارش پر میرا رب میرے غلاموں کو بخشتا جائے گا، بخشتا جائے گا، بخشتا جائے گا، جنت عطا فرماتا جائے گا۔ او یارو ذرا غور کرو، میدان معاشر کے اندر جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، اس وقت بھی میرے نبی کی ذات ہوگی جو ہر گنہگار امتی کے کام آنے والی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں میرا رب فرمائے گا جا جہنم سے پکڑ کر لے کر جنت کے اندر چلا جا، میں جاؤں گا پکڑ کر جنت عطا کرتا جاؤں گا، جنت عطا کرتا جاؤں گا۔ میری آخری بات ہے ذرا توجہ چاہوں گا، میرے آقا فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ جہنم میں جا کر سارے غلاموں کو پکڑ کر جنت میں ڈال دوں گا، میں دیکھوں گا کچھ اور بھی باقی رہ جائیں گے، میں واپس جا کر ان کو بھی نکال کر جنت میں ڈال کر آ جاؤں گا، پھر دیکھوں گا کچھ رہ جائیں گے
گے میں پھر رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، عرض کروں گا میرے مولا اور بھی باقی ہیں، میرا رب فرمائے گا حبیب پھر جا کر پکڑ کر ان کو جنت کے اندر لے کر چلا جا، میرے آقا فرماتے ہیں میں پھر جا کر نکال کے جنت کے اندر لے جاؤں گا، چوتھی مرتبہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا میرا رب اپنی شان کے لائق مسکرائے گا، فرمائے گا میرے سونے حبیب اب آنے کا کیا مقصد ہے؟ میں عرض کروں گا مولا اب بھی کچھ گناہگار امتی میرے باقی ہیں جو جہنم میں جلے ہوئے ہیں، میرا رب فرمائے گا حبیب بار بار میری بارگاہ میں نہ جا کر دیکھ جتنے بھی تیرے غلام جہنم کے اندر موجود ہیں، او عدنا کے الفاظ امام بخاری لے کر آئے، فرمایا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے یا اس سے بھی کم میں یا اس سے بھی کم میں یا اس سے بھی کم میں، گویا کہ ترجمہ کروں تو معنی یہ بنے گا میرا رب فرماتا ہے میرے حبیب چلا جا کر دیکھ جس تیرے غلام کے دل میں ریت کے ذرے کے برابر ایمان موجود ہے اس کو بازو سے پکڑ کر جنت میں لے کر چلا جا، آج میدان معاشر میں کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں، کائنات کا خالق و مالک میں ہوں لیکن میں نے ہر جگہ پر حکومت تیری قائم فرمائی ہے، کروں میں آپ پر قربان دل و جایا۔ اگر پڑھ دو ایک بار سارے تو میرے خیال میں میری بات ختم ہو گئی ہے اس شعر کے ساتھ، تو سارے پڑھ دو ایک بار، قسم توڑ دو اپنی، ایک بار مل کے پڑھ دو، کروں میں آپ پر قربان دل و جایا، ایک بار سارے پڑھ دو۔ اچھا ایک بات پر غور کرو، اللہ بار بار حبیب کو یہ کیوں کہتا ہے کہ تو جا پکڑ کر لے جا؟ میرا رب چاہے تو حکم فرشتوں کو دے دینا کہ جاؤ پکڑ کر ان کو جنت میں ڈال دو، لیکن فرمایا حبیب تو خود جا، یہ جملہ اور میری بات ختم، فرمایا حبیب تو خود جا کر بازو سے پکڑ کر ان کو جنت میں لے جا۔ یا اللہ بھائی آخر تک میرا جملہ سنو، بھائی جملہ سنو میرا، یا اللہ تو اپنے حبیب کو بار بار کیوں بھیج رہا ہے؟ قادر مطلق ہے، حکم صادر فرما، فرشتے پکڑ کر جنت میں ڈال دیں، فرمایا کیا کروں میرے حبیب تو خود جا، میں نے تیری وجہ سے دنیا میں ان پر بڑا کرم فرمایا، تیری وجہ سے میں نے ان کی شکلیں بھی نہیں بگاڑی، تیری وجہ سے میں نے ان پر عذاب بھی نازل نہیں کیا، لیکن یہ دنیا میں مانے نہیں، بھائی توجہ میں یہ دنیا میں مانے نہیں، یہ سب کچھ کرتے رہے، تیری وجہ سے میں کرم فرماتا رہا، یہ کہتے رہے ہم تو اپنی نمازوں کی وجہ سے بچ رہے ہیں، ہم تو اپنی زکاتوں کی اپنے اعمال کی وجہ سے بچتے ہیں، تو حبیب آج ایسا نہ ہو میں تیری وجہ سے ان کو جنت عطا فرماؤں، تو جنت میں تیری وجہ سے میں ان کو بھیج بھی دوں، تو یہ جنت میں جا کے کہیں ایسا نہ کہہ دیں کہ ہم تو اپنی نمازوں کی وجہ سے بخشے گئے، حبیب تو خود جا کر بازو سے پکڑ کر لا کر جنت میں ڈال دے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کی نمازیں ان کے اعمال تو ان کو جہنم میں لے گئے تھے، جنت میں تو مصطفیٰ لے کر آیا ہے، جنت میں تو مصطفیٰ لے کر آیا ہے، ان کو پتہ چلے جائے کہ اللہ کرم فرماتا ہے تو نمازوں کی وجہ سے نہیں فرماتا، مصطفیٰ کی وجہ سے فرماتا ہے، نمازیں اعمال ہیں، یہ فرض ہیں، ہم نے کرنا ہے، ہر حال میں، بیمار ہیں جیسے بھی ہیں، سفر میں حضر میں کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، ماننا ہے ہر حال میں، لیکن جو چیز ضروری ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ اگر نمازوں سے بخشے جاتے ہو تو کئی نمازی ایسے ہوں گے، حدیث کے اندر موجود ہے، بخاری کے اندر کئی نمازی ایسے ہوں گے جن کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وقت میں نے زیادہ لگا لیا تو میں معذرت چاہتا ہوں، جو میزبان ہیں ان سے بھی، جو علماء کرام سٹیج پر بیٹھے، آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ وقت میں نے زیادہ لگا لیا، چونکہ بات میں نے لمبی شروع کر دی تھی۔ 6-7 عالمین گزرتے ہیں انسان کے اوپر، 6-7 دور گزرتے ہیں، تو ہر دور میں میرے رب نے ذکر مصطفیٰ کو بلند رکھا ہے۔
بلند آواز سے ایک بار سبحان اللہ بولو۔ اللہ آپ کا ذوق اور شوق برقرار رکھے، اللہ سرزمین ہزارہ پر بسنے والے لوگوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن فرمائے۔ اللہ قبلہ شاہد صاحب، قبلہ اسرار صاحب کی اس کاوش کو، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے کہ قبلہ پیر صاحب علامہ سلیم صاحب کی طرف گئے تھے، افضل بھائی بھی ساتھ ہیں۔ جو روٹ طے ہوا تھا نا خواجگان سے، پوچر سے لے کے پھر کالج دوراہا موٹر وے، تو بیرکنڈ میں کوئی حادثہ ہوا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے آج کل حادثے ہوں تو فوراً ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس حادثے کی وجہ سے پیر صاحب، ان کی گاڑی قافلہ بیرکنڈ سے واپس خاکی، خاکی سے خواجگان، اب وہ وفا کے قریب ہیں۔ ان کے آتے استقبالیہ بھی آگے گئے ہیں، انتظامیہ بھی گئے ہیں، ہمارے گورنمنٹ سیکورٹی اہلکار بھی اللہ بھلا کرے گئے ہوئے ہیں آگے۔ اتنی دیر تک علماء کا سب کا متفقہ فیصلہ یہ ہے